الحمد لله الذي خلق اللوح والقلم علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على رسوله أرسل إلى العرب والعجم وآله وأصحابه الذين بحور العلوم والحكم نور والقدم ثم نشهد أن لا إله إلا الله لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله لا إله إلا الله وحده بذاته وصفاته وأعداده وقدرته وصفته في الجمال والكمال ثم نشهد أن مغمودا مقصودا مطلوبا محبوبا ثم نشهد أن حبيبا طبيبا نجيبا مجيبا ثم نشهد أن أمانة ديانة صداقة شرافة ولاية نبوة خطوة ثم نشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يقال لصاحب القرآن اقرأ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين حضور آئے تو سر آفرین اشپا گئی دنیا صلی اللہ اونچی آواز صلی اللہ اونچی آواز صلی اللہ حضور آئے تو سر آفرین اشپا گئی دنیا اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا حضور آئے تو یتیموں اور ضعیفوں کو پناہیں مل گئی آخر
ترانہ تھا، وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے جن کو خلوت کی گود نے پالا تھا، وہ آئے جن کے آنے کے لیے بے چین زمانہ تھا۔ اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، گلے میں ڈال لو تو کہ محمد کی غلامی کا، محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔ میں تے چوکیدار بھی محمد دا، اتے در در میرا ودا ہوتا، سن سن کے بس بات میری اتے من چاہا فلو کا، حوراں دا چرچا آمدہ، حوراں دا چرچا آمدہ، جبرائیل حاتمی غلام تھا، بلغ العلا بجمالہ، کشف الدجا بجمالہ، ابو بکر وے پیغمبر دا چہرہ ویکھے اکے حسنت جمیع خصالہ، ابو جہل آوے مٹھ کنکر پا اکھے مدنی دسائے ہے جو کیا، کنکر گھتا میں چرول پیا، صلو علیہ وآلہ۔ محبت ذوق شوق عقیدت کے ساتھ جنہیں نماز والا درود آتا ہے تو وہ اونچی آواز سے پڑھیں، جنہیں نہیں آتا وہ 4 مہینے جماعت کے ساتھ لگائیں، اور جنہیں شرم آتی ہے وہ حافظ صفی الدین صاحب کے پاس تشریف لے چلیں، انشاءاللہ سارے مسئلے حل ہو جائیں۔ اور شرمائی بیٹھے ہو یا عمدہ کوئی پڑھو نا، اونچی پڑھو نا، میرا مقصد ہے شرمائی بیٹھے نہیں بنتے، تعداد مجمع تے بالکل ڈھیلا ڈھیلا بیٹھے پڑھ لو، اونچی اونچی درود شریف پڑھو۔ اللہم صلی علی محمد، ہدینا محمد، دکینا محمد، رفیعنا محمد، شفیعنا محمد، اللہم صلی علی بر بغر محمد، فر نظر محمد، عبد تغر محمد، اللہم صلی علی عشاء فجر محمد، ظہر عصر محمد، حنین بدر محمد، اللہم صلی علی قعود محمد، ظہور محمد، حضور محمد، پرنور محمد، مغفور محمد، اللہم صلی علی اجملنا محمد، اکملنا محمد، ارفعنا محمد، اطیبنا محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، جمل جمال محمد، بخت اقبال محمد، یعول معال محمد، اللہم صلی علی اغوال محمد، امنال محمد، افعال محمد، اقوال محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد، معیدنا محمد، طیبنا محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اذنین محمد، عینین محمد، شفتین محمد، یدین محمد، قدمین محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اماماتنا محمد، تلاواتنا محمد، ریاضاتنا محمد، صداقاتنا محمد، شرافاتنا محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل
محمد امانت محمد دیانت محمد صداقت محمد شرافت محمد ولایت محمد نبوت محمد فتوت محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد شفیق محمد عزیق محمد تعلیق محمد رفیق محمد ابی بکر صدیق محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد خطاب محمد نصاب محمد حساب محمد خطاب کتاب محمد عمر بن الخطاب محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد عنوان محمد ذوقان محمد اعلان محمد بیان محمد قرآن محمد عثمان بن عفان محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد جلی محمد ولی محمد تلی محمد علی محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد احرار محمد ذوالفقار محمد افتخار محمد من المهاجرين والانصار محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. انتہائی قابل صد احترام، سب سے پہلے میں حفاظ کرام کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے الحمدللہ محض اللہ رب العالمین کی توفیق اور اس کے فضل و کرم سے بسم اللہ کی با سے لے کر والناس کا اس کی سین تک مکمل قرآن مقدس آپ حضرات کو سنایا. اللہ ان کا پڑھنا اپنی دربار میں قبول و مقبول فرمائے اور آپ حضرات بھی ماشاءاللہ مستحق ہیں کہ ایسے حالات میں جب ہر طرف سے مساجد پر پابندیاں اور ٹی وی پر بڑے بڑے ڈرامے اور خصوصاً موبائل والی لت اس سے آزاد ہو کر 1 گھنٹہ سوا گھنٹہ محض اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے تراویح کے اندر مکمل قرآن سنا، اللہ آپ کے سننے کو اپنی دربار میں قبول و مقبول فرمائے. اللہ ہم سب کے لیے اس کو نجات کا سبب بنائے. اور اس سے زیادہ میں مبارکباد بھی دیتا ہوں اور شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور بہت بڑے شکریہ کے مستحق ہے ہمارے بہت ہی انتہائی قابل احترام حضرت مولانا قاری صفی الدین صاحب. شکریہ اس وجہ سے ادا کر رہا ہوں کہ ہمیشہ اصول ہے کہ میزبان اتنا وقت لے جاتا ہے کہ مہمان چھٹی ہو جاتا ہے. ایک نبی مہربانی ہے، کل بھی انہوں نے اسی طرح کیا، آج بھی اسی طرح کیا. میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. نہ آپ کا وقت زیادہ لے رہے ہیں، نہ میرا وقت زیادہ لے رہے ہیں، نہ تسا تھکسو کہ نہ میں بھی شکریہ کے مستحق تو ہیں الحمدللہ. اور ہمارے درمیان آپ کے علاقے کی مشہور و معروف شخصیت حضرت مولانا محمد ابراہیم صاحب وہ بھی تشریف فرما ہے. اللہ ان کی آمد کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے. آمین. میرے انتہائی واجب الاحترام عرض کیا تھا کل میں نے، انشاءاللہ اسی پر گفتگو کروں گا کہ قرآن مقدس ایسی عظیم ہے، ایسے مقام رتبے اور شان والی کتاب ہے. باقی کتابیں ہیں اور یہ کلام ہے، کلام اللہ، اللہ کی کلام ہے. یہ اتنی عظیم ہے، اس کو جو توجہ سے سن لے، صرف سنے، وہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کو ہدایت نہ ملے. توجہ ہے؟ دو باتیں آپ حضرات کے سامنے انشاءاللہ آج رکھوں گا. ایک یہ کہ دنیا میں اسے ہدایت ملتی ہے اور آخرت میں اسے اللہ بہت بڑا انعام دے گا. وہ کیا انعام ہے وہ بھی انشاءاللہ العزیز آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا اگر آپ کی توجہ رہی. توجہ وسیع کچھ سبحان اللہ پڑھنا شروع کر.
بالکل ڈھیلے ڈھیلے الحمدللہ افطاری بڑی بہترین انہاں میزبانہ کرائیے اللہ انہاں دی افطاری نو اپنی بارگاہ قبول و مقبول فرمائے آمین سبحان اللہ بالکل ڈھیلی ڈھیلی پکوڑے بھی کھا دیں سموسے بھی کھا دیں فروٹ بھی کھا دیں ماشاءاللہ پانی بھی میٹھا نیبو والا پیتی بیٹھے وہ کھانا بھی کھاتی بیٹھے پھر بھی ڈھیلے ڈھیلے گل بڑھ گئی نہیں کچھ سبحان اللہ پڑھیں سبحان اللہ اگر انرجی ختم ہو گئی تو پیچھے اب سحری بھی قریب ہو جا سے انشاءاللہ وہ بھی کر لے سو بے فکر ہو بجے اچھی سبحان اللہ پڑھیں خالق کائنات فرماتے ہیں فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ توجہ ایمان والے اپنے انداز میں سمجھانے کے طور پر تشریح کرنے لگا ہوں میرے رب نے فرمایا میرا سونا پیغمبر میرا لاڈلا پیغمبر دوما جہانہ دا سردار پیغمبر جوما جہانہ دا دلہا تے دلہار پیغمبر امام الانبیاء پیغمبر خطیب الانبیاء پیغمبر رئیس الانبیاء پیغمبر خاتم الانبیاء پیغمبر سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اللہ فرماتے ہیں میرا سونا پیغمبر آپ اپنی امت کو بتلا دیجئے یہ قرآن اتنی عظمت والی کتاب اتنے مقام والی کتاب اتنی شان والی کتاب ہے جو اس قرآن کو توجہ سے سن لے اس کے کانوں میں جب آواز پڑ جائے خاموش ہو جائے اگر آواز نہیں آ رہی اس کو محسوس ہو رہا ہے قرآن پڑھا جا رہا ہے چپ کر جائے میں رب کا اصول ہے میں رب کا قانون ہے میں اللہ اس کو ضرور ہدایت نصیب کرتا ہوں سبحان اللہ علماء تشریف فرما ہے آپ کے لیے بھی اور ان کے لیے بھی ایک بہترین مناظرانہ انداز میں ایک نقطہ دینے لگا اس آیت مبارکہ میں رب نے دو حکم فرمائے ہیں چپ کر جاؤ خاموشی سے سنو خاموشی سے سنو چپ کر جاؤ یہ دو حکم ہیں مفسرین کرام نے لکھا کہ یہ آیت مبارکہ نماز کے بارے میں نازل ہوئی اور نماز دو قسم کی ہے ایک وہ جس میں قرات اونچا پڑھی جاتی ہے اس طرح ابھی آپ نے پڑھی ہے صبح کی نماز بھی ہوگی مغرب کی نماز بھی پڑھی ہے اور ایک وہ نماز ہے جس میں قرات اونچی آواز سے امام نہیں پڑھتا ظہر ہے عصر ہے اس میں اونچی آواز سے نہیں پڑھتا تو اس کے لیے حکم ہے کہ پیچھے روزہ نہ پایا کہ بغیر سورۃ فاتحہ کے نماز نہیں ہوتی یہ بھی قرآن کا حصہ ہے کہ جن میں آپ کے کانوں میں آواز آ رہی ہے امام اونچی آواز سے قرآن پڑھ رہا ہے تو اس کو سنو اور جس میں امام قرات پڑھ رہا ہے آپ کو پتہ نہیں ہے آپ کے کانوں میں آواز نہیں آ رہی تو چپ کر جاؤ پیچھے پڑھنے کی اجازت نہیں ہے یہ ضمن ایک بات تھی میں نے عرض کر دی تو خیر کوئی بات عرض کر رہا تھا فرمایا قرآن پڑھے اور اس کو ہدایت نہ ملے یہ ہو سکتا اونچا بولی ہو سکتا یہ میرا دعویٰ ہے اور اب اس پر دلائل دینے لگا اللہ رب العالمین نے جب میرے پیارے پیغمبر پر نبوت کا تاج سجایا قرآن کی بہاریں شروع ہوئی فرمایا نزلہ علی قلبک قرآن دل انور پہ اترنا شروع ہوا تو رب نے فرمایا میرا پیغمبر جن راستوں سے قرآن آ رہا ہے اتنے مقام والے ہیں شان والے ہیں اتنی منزلت والے معرفت والے قرآن نہیں آیا تھا یہ شیطان اوپر جا کے اوپر ایک مقام ہے وہاں بیٹھ کے فرشتوں کی گفتگو سنتے واپسی آتے اپنے کاہنوں کو بتاتے کہ فلاں 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 بات ہونے والی ہے میں اس طرف جانا نہیں چاہتا صرف اشارہ کر رہا ہوں توجہ کرنی ہے یہ آ کے بتلا
ہوتا ہے کوئی نیا واقعہ ہو گیا ہے. اس کو اور آسان کرنے لگا ہوں. کہتا ہے معلوم ہوتا ہے محمد آ گیا ہے. نہیں بات کو سمجھ آ نہیں سمجھ آ گیا کہ سمجھ آ گیا. سبحان اللہ نکلی کوئی نہیں تھوڑی سمجھ آ گیا. سبحان اللہ. بھائی معلوم ہوتا ہے محمد آ گیا ہے. معلوم ہوتا ہے وہ قرآن جو لوح محفوظ میں تھا اب نیچے ترتیب میں اترنا شروع ہو گیا ہے. جاؤ پتہ کرو. ٹولے بنے تو نے اس طرف جانا ہے, تو نے اس طرف جانا ہے, تو نے اس طرف جانا ہے. باقی مشہور ہے, صرف اشارہ کرنے لگا ہوں. کچھ خوش نصیب ایسے تھے جن کی ڈیوٹی مکے کی طرف لگ گئی. آ رہے ہیں, صبح کی نماز ہے, آمنہ کے لال وادی میں کھڑے ہیں. ذرا تصورات میں آؤ کیسا منظر ہوگا جب محبوب قرآن پڑھتے ہوں گے. صاحب قرآن جب قرآن پڑھتے ہوں گے نظارہ کیسا, منظر کیسا, مقام کیسا. اور جب صحابہ توجہ سے قرآن سنتے ہوں عجیب انداز ہوگا, عجیب نظارہ ہوگا. توجہ کر رہی ہے. امام الانبیاء, خطیب الانبیاء, رئیس الانبیاء, خاتم الانبیاء سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صبح کی نماز ہے. آمنہ کے لال نماز پڑھا رہی ہے. یہ جنات کی جماعت اسی وادی کے قریب آئی. ان کے کانوں میں قرآن کی آواز آئی. صاحب قرآن کی زبان مبارک سے, یہ زبان کوئی معمولی زبان تو نہیں نا, یہ زبان کوئی عام زبان تو نہیں نا, یہ تو وہ زبان ہے جس کے بارے اللہ فرماتی ہے لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ فإذا قرأناه فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ. یہ زبان کوئی معمولی زبان تو نہیں, یہ تو وہ زبان ہے جس سے نکل جائے اگر اللہم اغفرلی ابی ہریرہ. سیدنا ابو ہریرہ روتے ہوئے میرے پیغمبر کے قریب آئے. آقا مہربانی کیجئے میری ماں کے لیے ہدایت کی دعا کیجئے. میرے محبوب نے اپنی زبان مبارک سے یہ الفاظ فرمائے, رب سے یوں دعا کی. سیدنا ابو ہریرہ نے دوڑ لگا دی. فرمایا ذرا میں جا کر گھر دیکھتا ہوں آمنہ کے لال کی دعا پہلے پہنچتی ہے یا میں پہلے پہنچ جاتا ہوں. یہ وہ زبان مبارک ہے جو اگر قرآن نکل جائے اللہ رب العالمین قرآن بنا کے امت محمد کے لیے تحفہ بنا دیتے ہیں. اگر اس سے کوئی شریعت کا جملہ نکل جائے رب اصول اور قانون بنا دیتے ہیں. آج اسی زبان مبارک سے آمنہ کے لال قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں. توجہ توجہ ایمان والے, ذرا تصورات کی اندر آؤ کیسا منظر ہے. آمنہ کے لال پڑھ رہے ہیں. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین
آمنہ کے لال قرآن پڑھ رہے ہیں، فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. مکے کے رہنے والے ہیں، عربی دان ہیں، قرآن سمجھنے والے ہیں، چپ کر کے اشارہ دے رہے ہیں قالوا سمعنا. چپ کر جاؤ یارو، رک جاؤ، ذرا قرآن سنو. قرآن سننے کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں کو روشن کر دیا، منور کر دیا. آمنہ کے لال جب رکوع کے اندر گئے، ایک دوسرے سے گفتگو شروع کر دی. پوچھتے ہیں بتلاؤ یہ قرآن کیسا قرآن ہے، یہ کلام کیسی کلام ہے، یہ انداز کیسا انداز ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے قرآن عجبا. کہنے لگے یہ تو بڑی عجیب کلام ہے، آج تک ہم نے سنی کوئی نہیں، اور اثر اس کا اتنا ہے، تاثیر اس کی اتنی ہے، جو توجہ سے سنے اسی طرف کھینچا جاتا ہے. سبحان اللہ. فرمایا یہی تو جھگڑا تھا، یہی تو بات تھی جو آج تک ہمیں سمجھ نہیں آئی. آج آمنہ کے لال کی زبان مبارک سے سمجھ آ رہی ہے. آمنہ کے لال قرآن پڑھ رہے ہیں. فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم. عمر کا کیا ہو گیا تھا کہ ہماری عقل اتنی بھی ماری گئی تھی، ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا. آج پتا چل رہا ہے عبادت کے لائق اکیلا اللہ. اونچا بولیے، عبادت کے لائق اکیلا، اللہ. سجدوں کے لائق اکیلا، اللہ. نذر و نیاز کے لائق اکیلا، اللہ. منت منوتی کے لائق اکیلا اللہ ہے. یارو اتنی ہماری عقل ماری گئی تھی، جن جن کو ہم پوجتے تھے، جن جن کی ہم عبادت کرتے تھے، جنہیں ہم نے معبود بنایا ہوا ہے، ان کو تو موت نے آ کر لپیٹ لیا ہے. وہ تو میت ہے، دنیا سے چلے گئے ہیں. عبادت اس کی جو موت سے پاک ہے، کوئی سبحان اللہ. عبادت اس کی جو موت دیتا تو ہے مگر خود پاک ہے. عبادت اس کی جو کھلاتا تو ہے مگر کھانے سے پاک ہے. عبادت اس کی جو پلاتا تو ہے مگر پینے سے پاک ہے. عبادت اس کی جو سلاتا تو ہے مگر سونے سے. آواز تحیہ کرتے ہیں آئندہ کے بعد ہم شرک اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، کسی کو بھائیوال نہیں بنائیں گے، کسی کو سانجید نہیں بنائیں گے، کسی کو ملاوٹ ساتھ اس کی اللہ کے ساتھ کسی کی نہیں کریں گے. لن نشرک بربنا احدا. یہ جنات کے جملے ہیں، اللہ کو اتنے پسند آئے، رب نے قرآن بنا دیا. سبحان اللہ. توجہ سے سنی، ہدایت سے خالی نہیں گئے. آمنہ کے لال دوسری رکعت پڑھائی، دوسری مکمل ہوئی.
اتحیات مکمل ہوئی، میرے محبوب سلام سے فارغ ہوئے، آقا کی عادت شریفہ صبح کی نماز کے بعد اپنے دیوانے پروانے مستانے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی طرف توجہ فرماتے، میرے محبوب جب پھرے صحابہ کرام کی طرف اپنا چہرہ انور کیا، یہ جنات کی جماعت میرے محبوب کے سامنے کھڑی ہو گئی، دو سانو ہاتھ باندھ کے عرض کرتی ہے آقا مہربانی کیجئے کلمہ پڑھا دیجئے۔ سبحان اللہ۔ یہ کوئی معمولی کلمہ نہیں، یہ کوئی عام کلمہ نہیں ہے، اور کتنے خوش نصیب ہیں جن کو کلمہ میرے محبوب نے پڑھا۔ تیرے میرے کلمے کا گواہ استاد پیر مرشد محدث مفکر شیخ الحدیث شیخ القرآن قاری صفی الدین صاحب مولانا ابراہیم صاحب، کوئی مفکر ہو جائے، والد والدہ بھائی بہن رشتہ دار، وہ کتنے صحابہ خوش نصیب ہیں جن کے کلموں کے گواہ آمنہ کے نال ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور کسی شاعر نے بڑا عجیب جملہ کہا، اگر ذوق تازہ ہو تو سنا دو، کچھ سبحان اللہ کو سنا لگا۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں اس قلمے دے راز نیارے نے، اس قلمے دے راز نیارے نے، اس ڈب دے بیڑے تارے نے، سنو دسیا مدینے والے نے، پڑھو لا الہ اسی آواز نال لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ میرا اللہ جو زبان اونچا پڑھ رہی ہے، اسے اللہ اسی سال بیت اللہ مدینہ منورہ کی حاضری نصیب فرما، میرا اللہ جو نہیں پڑھتا اسے پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ شہر میں بڑا عجیب جملہ کہا، کہتا ہے اس قلمے دے راز نیارے نے، اس ڈب دے بیڑے تارے نے، سنو دسیا مدینے والے نے، پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ کچھ کر لے وقت بھی آندائی، اور وقت بہت تھوڑا راندائی، جدوں چڑھدا فوراً لاندائی، پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ یہ پنجرا بہت پرانائی، وچوں پنچھی نے اڑ جانائی، یہ پنجرا بہت پرانائی، وچوں پنچھی نے اڑ جانائی، جا قبری تیرے لونائی، پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آمنہ کے لال نے پڑھ کلمہ پڑھا دیا، مسلمان ہو گئے۔ توجہ ایمان والے، عرض کر رہا تھا قرآن بندہ توجہ سے سنے اور ہدایت نصیب نہ ہو یہ ہو سکتا نہیں۔ دوسری دلیل عرض کرنے لگا ہوں، آمنہ کے لال نے جب مکے کے اندر قرآن کی بہاریں شروع کر دی، قرآن کی تلاوتیں شروع ہو گئی، اور آمنہ کے لال امام الانبیاء کے ساتھ جو آتا قرآن سنتا وہ قرآن والا ہو جاتا، اور آمنہ کے لال کا غلام ہو جاتا، گھر چھوڑنا پڑتا چھوڑ دیتا، کنبہ قبیلہ چھوڑنا پڑتا چھوڑ دیتا، انگاروں پہ لیٹنا پڑتا لیٹ جاتا، تپتی ریت پر لیٹنا پڑتا لیٹ جاتا، وجود کے ٹکڑے کرانا اس کے لیے آسان ہو جاتے۔ کافروں نے سوچا یار یوں معاملہ نہیں بن رہا، قرآن ایسا کرے کہ کوئی بندہ قرآن نہ سنے۔ ابھی یہ باتیں چل رہی تھی، ایک بندہ دوڑتا ہوا ابو جہل کے کان میں آ کے کہتا ہے او سردار جی، او ابو جہل، تجھے تو یہاں کی فکر پڑی ہوئی ہے، ذرا سوچنا ادھر سے طفیل آ رہا ہے، اور یہ کوئی معمولی بندہ بھی نہیں، لین لاٹ بھی ہے، امیر آدمی بھی ہے، دنیا دار بھی ہے، بہت بڑا ادیب بھی ہے، بہت بڑا شاعر بھی ہے، اور بہت بڑی سوجھ
اس نے گلے ملا اور کہنے لگا طفیل خیریت ہے کیسے آنا ہوا؟ اس کے آج نمی گل تو پہلی بار ہے پہلے بھی آتا رہا خیریت ہے آج بڑا استقبال ہو رہا ہے نہیں آج دیکھنا تیری میری دوستی ہے اور مشرک جو ہوتا ہے بڑا خوشامدی بھی ہوتا ہے اپنے مطلب کا جب مطلب نکل جائے پھر نہیں جو رب کا نہیں وہ کسی اور کا کیا ہو سکتا ہے جو رب کا نہیں وہ کسی اور کا ہو ہی نہیں سکتا توجہ کرنی ہے جو بات آپ کر رہا تھا تو پہلے کا خیریت ہے کہا یار خیریت ہے کیسے آنا ہوا بھئی عمرہ کرنا ہے بیت اللہ کا طواف کرنا ہے کہ اچھا مجھے یہ بتلا میں تجھے کیسا لگتا ہوں پہلے نے کہا آج تو خیریت ہے بھی عجیب آدمی ہے آج تک اس نے پوچھا نہیں آج پوچھ رہا میں کیسے لگ رہا ہوں بھی ٹھیک ہے تو سردار ہے کہنے لگا اچھا بتلا تو مہمان کس کا ہے تو پہلے نے کہا تیرا ہی مہمان کہتے ہیں میرا مہمان ہے بتلا میں سچ بولتا ہوں یا جھوٹ کہا سچ ہی بولتا ہے بتلا کہنا کیا چاہتا ہے کہتا ہے یار بات سن ہمارے علاقے میں ایک آدمی ہے پتہ نہیں کیا پڑھتا ہے جو سنتا ہے اس کا ہو جاتا ہے مہربانی کر میں ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں مہمان تو میرا ہے اس کے قریب نہ جا اس کا قرآن نہ سننا میں نے کہا یار اتنا پریشان ہے تو سردار ہے روک دینا اس کو کہا بڑا روکا پر رکتا بھی نکال دو گھر سے کوئی عام بھی نہیں ہے ہمارے خاندان میں سے ہے اس لیے مہربانی کر میری بات مان بس باقی باتوں کو چھوڑ میں نے کہا ٹھیک ہے جیب ہے تمہارے ہاتھ کپا دے رونے کیا دو تو روئی وہ دو چائے ہونے نہ سکے ذرا کرنا ہے دینا قرآن کی آواز ہے اور یہاں بات روک کے بات ایک کرنے لگا ہوں اس قرآن کو روکنے کے لیے ابو جہل نے کیا کام کیا اونچی بولو ایک بہترین بات کرنے لگا ہوں نوجوانوں کے لیے لمحہ فکریہ ابو جہل نے کیا کیا ناک میں دے دو ناک میں دے دو اس نے یوں کیا اور اس قرآن کے مخالف نے کہا نہیں کہ ٹوٹیاں ہی کانے چ دے چھوڑ تاکہ قرآن کی آواز نہ ہو وہ بیلا کہ ٹوٹیاں کانے چ گانے کی آواز ہو ڈرامے کی آواز ہو قرآن کی آواز ہو پھر اسے کچھ ہی بڑا ظلم ہو رہا ہے جب قرآن سے دور ہوگا تو یہی ہوگا اللہ ذلت مسلط کر دے گا میرے نوجوان بھائیوں قرآن سنا کرو پڑھو بھی صحیح اور سنو بھی صحیح توجہ ہے اس نے کہا یہ لینا اس کو ذرا کان میں چڑھا لے طفیل نے وہ دونوں روئی کے ٹکڑے لیے کانوں کے اندر دے دیے چل پڑے آئے اور اس ابو جہل نے مکے والا جو راستہ ٹھیک تھا جو حرم کے پاس جا رہا تھا اس کی طرف نہیں گیا دور سے لے کر گھر چلا گیا ہے شام کا وقت ہے اور جے طفیل سویا سو گیا تھکا ہوا ہے صبح جب ہوئی یہ اٹھا اور جیسے بڑے آدمیوں کی عادت ہوا کرتی ہے ذرا سیر کو نکل جاؤں واک کر کے آؤں ذرا چہل قدمی کر کے آؤں ذرا باغر کی ہوا ذرا دیکھ کر آؤں نا یہ طفیل چل پڑا ہے اللہ کا کرنا ہے اس کو مکے کی گلیوں کا پتہ نہیں ہے اس نے شہر دیکھا ہوا نہیں ہے یہ راستہ بھول کر اسی طرف چلا گیا جس طرف ابو جہل روک رہا تھا یہ جب حرم پاک کے قریب ہوا بیت اللہ کے قریب ہوا آمنہ کے لال امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قرآن مقدس کی تلاوت فرما رہی ہیں اور اس کے کانوں کے اندر جب آواز آئی روئی صبح کے وقت موجود نہیں تھی کانوں کے اندر قرآن کی آواز آئی یہ اور آگے بڑھتا گیا امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حرم کے اندر موجود ہیں آمنہ کے لال قرآن پڑھ رہی ہیں مثلا مثال دینے لگا ہوں علماء سے معذرت کے ساتھ اپنے انداز میں فرمایا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من
وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب طفیل عربی دانا ہے سمجھدار ہے بہت بڑا ادیب بھی ہے بہت بڑا شاعر بھی ہے اور دنیا اس نے دیکھی ہوئی ہے آمنہ کے لال کی زبان مبارک سے جب یہ الفاظ سن رہا ہے توجہ کے ساتھ اور دل و دل کے اندر تسلیم کر رہا ہے باقی یاروں مالک اکیلا اللہ ہے اس کی مرضی ہے جس کو عزت نصیب کرے اس کی مرضی ہے جسے ذلیل کر دے میرے سامنے تجربہ ہے ابو جہل زور لگا رہا ہے اس کی رعایا زور لگا رہی ہے یہ بڑے بڑے لین لاٹ دنیا دار زور لگا رہی ہے لیکن انہیں عزت نہیں مل رہی یہ مکے میں یتیم کھڑا ہوا جس کا ابا بھی دنیا کے اندر نہیں اماں بھی نہیں ہے اور کوئی لین لاٹ بھی نہیں ہے اور کوئی دنیا دار بھی بڑا نہیں ہے مگر عزت تو ذرا دیکھیے نا کیسی عزتیں اللہ رب العالمین نے نصیب کی ہیں اور یہ عقلی دلائل بھی دے رہے ہیں اور اگر اسی انداز کو ذرا دیکھتا جاؤں رب کا قرآن کہتا ہے تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل کون ہے جو رات کو دن میں دن کو رات میں تبدیل کر رہا ہے آمنہ کے لال قرآن پڑھ رہے ہیں طفیل کی آنکھوں سے آنسو روا ہے رو رہا ہے دل و دل کے اندر بڑا نادم ہو رہا ہے یارو میں تو بھول گیا تھا اپنے آپ کو بڑا شاعر سمجھتا تھا میری کلام بڑی اچھی ہے لیکن واقعی اللہ کی قسم ہے یہ کوئی انسان کی کلام نہیں یہ اللہ کی کلام ہے سبحان اللہ اس لیے ابو جہل کو مروڑ شروع ہے میرے پیارے پیغمبر نے جب مکمل کر لی تلاوت طفیل دوڑ کر ادھر میرے پیغمبر کے چہرے انور کو دیکھتا ہے توجہ ایمان والے اور ادھر اپنا تجزیہ لگا رہا ہے سوچتا ہے ایسا حسین چہرے والا ایسا حسن و جمال والا ایسے مقام والا سوائے سچ اس کی زبان سے نکلنے کے اور کچھ نکل سکتا ہی نہیں سبحان اللہ بات کو روک کر ایک اور جملہ دینے لگا ہوں توجہ کر لیا کیسا حسن یہ میرا موضوع نہیں میرے خیال میں مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں آیا تھا کہ کسی میدان کے اندر پروگرام تھا وہاں میں نے حسن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گفتگو کی یاد ہے مجھے ابھی آ رہا ہے تو ایک جملہ دے کر بات کو آگے بڑھاتا ہوں زندگی رہی تو پھر انشاءاللہ کیسا حسین ایسا حسن ایک مرتبہ سیدہ طیبہ طاہرہ سنیوں کی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے گرمیوں کے دن آٹا گوندھ رہی ہے میرے پیارے پیغمبر اپنے کرتے مبارک کو ٹاکی لگا رہے ہیں ایک مسئلہ اور بھی کرتا ہے توجہ ہے جی ہمارا ایک معاشرہ بڑا عجیب ہے نوجوان بہن کے ساتھ بیٹھ کر کام کروائے کوئی سبزی وغیرہ کاٹ دی کوئی کام کرائے تو کہتے ہیں یہ بڑا وفادار ہے ماں کے ساتھ بیٹھ کے کام کرائے نا بڑا ماں کا فرما بردار ہے یہ بیوی کے ساتھ کرائے بڑا رون مرید ہے ایک حدیث سنانے لگا ہوں سیدنا علی رضا فرماتے ہیں میں اور فاطمہ زہرا آدھا کا کام بانٹ لیتا ہوں میرے پیارے پیغمبر سیدہ عائشہ صدیقہ کے ساتھ کام کرواتے ہیں یہ جرم نہیں ہے یہ جرم نہیں ہے
اگر صحیح مانے تو سب تو حق دسانا بھی عورتوں کو حق تمہارے اوپر کیا ہے سویرے ڈنڈا چاہیے کھڑے ہو سب روٹی تمہارے بڑھانے کا ہمیں یہ حق صرف اپنا حق ہے ان کا حق نہیں ہے رسول نے بیل کی طرح رگڑا ہوا ہے یہ میرے موضوع نہیں ہے ایک الگ گفتگو ہے خیر میرا جو بات عرض کر رہا تھا میرا محبوب اپنے کرتے مبارک پہ ٹاکی لگا رہے ہیں گرمی کا موسم ہے تو میرے محبوب کے پیشانی مبارک پہ چند قطرے پسینے کے آ گئے سیدہ نے آٹا رکھ دیا نگاہ جب پڑی آٹا رکھ دیا یوں کر کے بیٹھے دیکھ رہے ہیں ذرا تصورات میں اب کیسا منظر ہوگا کیسا نظارہ ہوگا یوں کر کے دیکھ رہی ہیں نا میرے محبوب کی نظر پڑی میرے پیغمبر نے فرمایا عائشہ جی یا رسول اللہ کیا دیکھ رہی ہو عرض کہ اللہ کے رسول میں دیکھنا چاہتی ہوں اگر وہ کاش آج وہ عورتیں زندہ ہوتی جنہوں نے زلیخا کو ملامت کی تھی پورا چہرہ بھی نہیں یہ چند قطرے پسینے کے آپ کے دیکھ لیتی پھر کیا ہوتا پورا چہرہ نہیں جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے تھے وہ اگر زندہ ہوتی تو وہ کیا کرتی میرے محبوب نے فرمایا تو بتلا وہ کیا کرتی سیدہ نے جواب دیا وہ سنانے لگا ہوں ایڈوانس میں سبحان اللہ چاہیے سبحان اللہ اس طرح نہیں نبی پیارے پیغمبر کے حسن کے جھلک دینے لگا ہوں ذرا اونچی سبحان اللہ کہہ دیجیے سبحان لوامی زلیخا لو رعین جبینہو لوامی زلیخا لو رعین جبینہو لأثرن بالقطع القلوب علی الیدی اور سونیا کاش آج اگر وہ زندہ ہوتی تو وہ اپنے ہاتھ نہ کاٹتی آپ کے چہرے انور کے یہ چند قطرے جو پیشانی مبارک پہ آئے ہوئے ہیں اگر وہ دیکھ لیتی اپنے کلیجے بھی نکال کے آپ کے قدموں میں ڈال دیتی سبحان اللہ اگر زوکتا دو بے کون ابھی سنا رہا کچھ سبحان اللہ چھڑو سبحان اللہ چودھری کا چاند ہے دو روایتیں ہیں ایک صحابی ہے ایک صحابیہ ہے میں صحابیہ کی طرف آنے لگا ہوں صحابی کی آپ نے سیدنا جابر کی کئی دفعہ سنی ہوگی حضرت سے لیکن میں اور طرف جانے لگا ہوں چودھری کا چاند ہے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرمائے کھلا ہوا ہے چاند وہ صحابیہ آئی نا کبھی چاند کی طرف دیکھتی ہیں کبھی میرے محبوب کی طرف چہرے انور کی طرف دیکھتی ہیں میرے محبوب نے فرمایا کیا دیکھ رہی ہوں کہ اللہ کے رسول میں دیکھ رہی ہوں وہ زیادہ حسین ہے یا آپ کا چہرہ زیادہ حسنان ہے میرے نبی نے فرمایا اچھا بتلا کیا دیکھا ہے لیکن اللہ کے رسول میں نے دو فرق دیکھے آپ نے فرمایا دھاڑ نہ کرنا سیدھا سیدھا بتا بھی کون سے فرق دیکھے ہیں وہ فرق بتلانے لگا ہوں جو صحابیہ نے نقل کیے ذرا اونچی سبحان اللہ کہیے فرماتی ہیں تلالت جواہرم بتلالو انبت بغوری تلالت جواہرم بتلالو انبت بغوری بعدم سکین لازمن اور اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں نے دو فرق دیکھے ہیں اس چاند میں اور آپ کے چہرے انور کے اندر میرے محبوب نے فرمایا بتلا کون سے فرق حل کر دیا سونیا تلالات جواہرم بتلال انبت بوری بسکین عدم لازمن او آسباد آخذبر جنین اور سونیا اس چاند سے جب چمک نکلتی ہے پیچھے اندھیرا رہ جاتا ہے آپ کے چہرے انور سے جب چمک نکلتی ہے پیچھے ڈبل روشنی ہو جاتی ہے اور سونیا دوسرا فرق اس کی طرف دیکھو آنکھیں تھک جاتی ہیں آپ کے چہرے انور کی طرف دیکھو تھکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں توجہ ایمان والے عرض کر رہا تھا اپنے ماں باپ کی طرف آنا چاہتا ہوں تو فیل میرے پیارے پیغمبر کے چہرے انور کی طرف دیکھتا ہے اور ادھر سے توجہ سے اس نے قرآن سنا ہوا ہے میرے پیارے پیغمبر کے قدموں میں گر گیا آقا مہربانی کیجئے مجھے کلمہ پڑھا دیجئے میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا
طفیل یہاں نہیں، میرے گھر چلنا، میرے پیچھے پیچھے چلتا آنا، یہ نہ ہو کہ کافر تجھے تکلیف دیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے بلال کو تپتی ریت پہ لیٹے ہوئے دیکھا، میں نے خباب کو انگاروں پہ لیٹتے ہوئے دیکھا، میں نے زنیرہ کی آنکھیں نکلتی ہوئی دیکھی، میں نے سمیہ کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھے، اور میں نے اسماء کا کان چیرتا ہوا دیکھا، میں نے بڑی بڑی صحابہ کرام پر تکلیفیں دیکھی، اور طفیل یہاں نہیں، توجہ ایمان والے محبوب کے گھر گیا، سیدنا طفیل بن گیا۔ اب پہلے طفیل عمر دوسی تھا، اب سیدنا طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گیا ہے۔ عرض کر رہا تھا جس نے بھی توجہ سے قرآن سنا، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کو ہدایت ملے۔ سبحان اللہ۔ دوستانوں پہ دو حدیث جی۔ توجہ ہے؟ میرے پیارے پیغمبر اپنے گھر مبارک سے حجرے مبارک سے باہر آئے نا، لمبے چوڑے قد والا، بڑا جسیم، طاقتور آدمی، ستون کے ساتھ باندھا ہوا ہے، اور جن کو اللہ رب العالمین نے حج بیت اللہ کی سعادت نصیب کی ہے، انہوں نے دیکھا ہوگا کہ اب بھی وہ ستون ثمامہ موجود ہے، مسجد نبوی میں اس کے ساتھ باندھ کے رکھا ہوا ہے۔ میرے پیارے پیغمبر آئے نا، اور یہ عام بندہ بھی نہیں، یہ یمن کا گورنر ہے اور فوج کا لیڈر ہے، بہت بڑی طاقت رکھنے والا، اور بڑا حسین بھی ہے، بڑا ذکی بھی ہے۔ میرے پیارے پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے فرمایا ثمامہ ذرا اوپر منہ کرنا، مجھے دیکھنا۔ اس نے بڑے عجیب جملے کہہ دیے، کہتا ہے میں گوارا ہی نہیں کرتا، میرا دل ہی نہیں کرتا آپ کے چہرے کی طرف دیکھوں۔ صحابہ فرماتے ہیں جب ایسی بات کہی، وقت بہت مختصر کافی ہو گیا ہے، خلاصہ کرنے لگا ہوں، تفصیل انشاءاللہ کبھی پھر صحیح۔ صحابہ فرماتے ہیں ہمیں ایسے محسوس ہوا میرے پیارے پیغمبر ابھی اس پر حد لازمی کریں گے، کیونکہ ایسے جملے کہہ دیے۔ میرے محبوب خاموش ہو گئے۔ میرے پیارے پیغمبر نے صحابہ سے فرمایا اس کے کھانے کا خیال کرنا، اس کے آرام کا خیال کرنا۔ میرے پیارے پیغمبر چلے گئے، نماز کا وقت ہوا، آمنہ کے لال نے آ کے نماز پڑھائی، صبح کی نماز ہے، قرآن کی تلاوت کرتے جا رہی ہیں، کرتے جا رہی ہیں، سورۃ فاتحہ ختم کی، بقرہ سورت شروع کر دی۔ آمنہ کے لال نے ظہر پڑھائی، عصر پڑھائی، مغرب کے بعد پھر اونچی قرات، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز۔ دوسرا دن ہوا، میرے محبوب نے پھر پوچھا، پھر اس نے وہی جملے کہے، بڑے سخت جملے تھے۔ تیسرا دن ہوا، پھر اسی نے یہی کہا۔ آمنہ کے لال نماز سے، صبح کی نماز سے جب فارغ ہوئے، میرے محبوب نے فرمایا اس کی رسیاں کھول دو، رسیاں کھول دی گئی۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا جا تو آزاد ہے، صحابی سے فرمایا اس کو لے جاؤ بھی یہ آزاد ہے۔ توجہ ایمان والے، ثمامہ کہتا ہے میں دوڑتا ہوا نکلا کہ یہاں سے نکل جاؤں، اور جب میں دوڑ رہا تھا آمنہ کے لال قرآن صحابہ کرام کو پڑھا رہے تھے۔ اصحاب صفہ جنہوں نے دیکھا ہوا ہے وہ مقام، آمنہ کے لال وہاں بیٹھے ہیں، صحابہ کرام بھی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آمنہ کے لال قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ مثلا فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين۔ آمنہ کے لال قرآن پڑھ رہے ہیں، اور ثمامہ نے یوں پیچھے مڑ کے دیکھا، ذرا دیکھوں تو صحیح نا، ادھر ثمامہ کی نگاہ آمنہ کے لال کے چہرے انور پہ پڑی۔ جس سپیڈ سے کیا ہے اس سے ڈبل سپیڈ سے واپسی آیا۔
کرتا ہے کہ یا رسول اللہ، فرمایا میں نے تو تجھے آزاد کیا، پھر کیوں آیا ہے؟ توجہ توجہ، اس نے کچھ جملے کہے، میں اپنے انداز میں سمجھانے کے طور پہ عرض کرنے لگا ہوں، اگر ان کے جملوں میں ایمان تمہارا منور ہو جائے، روشن ہو جائے، سبحان اللہ میں بخل نہیں کرنا۔ سماما کہتا ہے سونا، آزاد تو آپ نے اس وقت کیا جب میرا دل لے لیا، اب سوائے آپ کی غلامی کے اور کچھ بھی نہیں۔ سبحان اللہ۔ جو مزہ یہاں ہے وہ وہاں نہیں۔ قرآن توجہ سے سنا، اللہ نے ہدایت دے دی۔ توجہ سے بندہ قرآن سنے اور ہدایت نہ ملے، یہ ہو سکتا نہیں۔ دوسری بات توجہ ہے، جی جی، یہ تو دنیا میں انعام ہے، اللہ عزتیں بھی نصیب کرتے ہیں، مقام اور رتبہ بھی دیتے ہیں۔ میں ایک بات کر کے بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ امام صاحب ہے، الحمدللہ بڑا دل خوش ہوا، قرآن مقدس پڑھا انہوں نے، سن کے بڑا دل خوش ہوا۔ اب پیچھے بڑا چودھری کھڑا کہے گا نہیں آیا کہ کون دا تیلی ہے، کون دا موچی ہے، پولی ہے، بس رکھیا اس کے پاس پیسے بھی نہیں ہیں، یہ رکوع کرے گا تو میں کیا کروں گا، یہ سجدہ کرے گا تو میں رکوع کروں گا، کرے گا کوئی ایسا؟ اس کی مرضی کا محتاج ہے، جب چاہے جھکا دے، جب چاہے کھڑا کر دے۔ اس سے اور کتنی عزت ہے، یہ اوپر منبر رسول پہ بیٹھا ہے، آپ اس کے پاؤں میں بیٹھے ہیں، بولتے کوئی بات نہیں۔ عزت دنیا میں اتنی اللہ عزت عطا فرما دیتا ہے، اتنا مقام ہے، اور توجہ سے قرآن سننے والے کو اللہ دنیا میں ہدایت عطا کرتا ہے، اپنی رحمت کی لپیٹ میں لے لیتا ہے، اور مرنے کے بعد اس کو انعام تو بہت زیادہ ہیں، صرف ایک انعام کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، توجہ ہے کچھ ہی سبحان اللہ کی سبحان۔ حدیث بہت لمبی چوڑی ہے، صرف خلاصہ کرنے لگا ہوں۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں فیصلہ ہو گیا، جنتی جنت میں چلے گئے، جہنمی جہنم میں چلے گئے، درمیان میں موت کو موت ہو گئی، فیصلہ ہو گیا آج کے بعد کوئی جہنمی جنت میں نہیں جائے گا، محلات مل گئے، آخری جہنمی جنت میں پہنچ گیا، اس دنیا سے 10 گنا زیادہ اللہ نے اس کو عطا کر دی، پورے مل گئی، غلمان مل گئے، ما تشتہی الانفس وتلذ الاعین، اس کا سرٹیفکیٹ مل گیا، مرضی ہے جو کھائے، مرضی ہے جو پیے، سویا ہوا ہے دل میں ارادہ آ گیا دودھ پینا ہے، شہد پینی ہے، استعمال کرنی ہے، شراباً طہورا، پاک شراب ہے، پانی ہے، وانہار من ماء غیر آسن، وانہار من لبن لم يتغیر طعمه، وانہار من خمر لذت للشاربین، وانہار من عسل مصفى، نہریں، اب یہاں سے برتن اٹھاؤں، اس نہر پر جاؤں، دودھ لے آؤں، شہد لے آؤں، پاک شراب لے آؤں، پانی لے آؤں، اللہ اس کی فطرت کو آواز مار کے کہیں گے میرا بندہ نہیں، میں اللہ نے تجھے دنیا پہ پابندی لگائی تھی، تو نے وہ کیا، آج میں رب تجھے انعام دے رہا ہوں، ما تشتہی الانفس وتلذ الاعین وانتم فیہا خالدون، یہ میں نے تجھے اختیار دے دیا، تیرے جی میں آئے، تجھے جانے کی ضرورت نہیں، میں اللہ آپ پہنچا دوں گا۔ اتنا بڑا مزہ، یہ تفصیل نہیں انشاءاللہ کبھی عرض کروں گا جنت کے مناظر پر، اتنی مزے کی زندگی ہے۔ ایک دن یہ جنتی پریشان ہو کے بیٹھا ہوا ہے، پریشان ہو کے بیٹھا ہے، رب باوجود جاننے کے پوچھیں گے خیریت ہے، کیوں پریشان ہے؟ اللہ اور کچھ نہیں، جنت دے دی بڑا مزہ ہے، پورے مل گئی بڑا مزہ ہے، غلمان مل گئے بڑا مزہ ہے، ربا سونا چاندی کے محلات مل گئے بڑا مزہ ہے، باغات مل گئے بڑا مزہ ہے، اللہ کوئی پریشانی نہیں، ربا اس جنت میں وہ سکون نہیں جو سکون تیرے کلام سننے میں،
ربا میری عادت تھی اور کچھ نہیں، سال میں ایک مرتبہ نماز تراویح میں اپنے حافظ سے قرآن سنتا تھا۔ سبحان اللہ۔ اللہ مہربانی کر، ربا مہربانی کر، وہ حافظ دے میں قرآن سنوں، ربا وہ قاری دے میں قرآن سنوں۔ اللہ فرمائیں گے تو صرف قرآن سنتا تھا؟ نہیں۔ بولو علماء سے معذرت کے ساتھ، آپ نے نہیں بولا بھی صرف قرآن سنتے ہیں؟ اللہ فرمائیں گے وہ دن کو روزہ رکھتا تھا، رات کو قرآن سنتا تھا۔ اسی طرح ہے نا، اسی طرح ہے نا، دن کو روزہ رکھا، رات کو قرآن سنا۔ میں اللہ دونوں ہی نام تجھے دے رہا ہوں، افطاری بھی کراؤں گا اور قرآن کی محفل بھی ہوگی۔ سبحان اللہ۔ نہیں سمجھ آئی؟ نہیں سمجھ؟ میرا خیال ہے کل تو بس کرا پوری حدیث کرا یا بس کرا؟ ویسے گھنٹے کتے ہو گیا یہ تو سب کچھ نہیں جانا ہے، تو سب ایک جھوٹ سب پہنچ جا سکتا۔ توجہ ہے؟ توجہ ہے؟ دن کا روزہ، حدیث بہت لمبی چوڑی ہے، صرف خلاصہ کرنے لگا ہوں۔ دن کا روزہ ہے، رات کی تراویح ہے، افطاری بھی ہوگی، تراویح بھی ہوگی، جس طرح بھی افطار پاتی تھی۔ دنیا میں افطاری کیا کرتا تھا، آج میں رب تجھے افطاری کرانے لگا ہوں۔ فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا۔ اللہ فرمائے گے او ایمان والے آج میں تجھے آپ مہمانی کھلاتا ہوں، میں اللہ میزبان، تو میرا مہمان۔ اللہ میاں افطاری سی جنت میں ہوگی۔ اللہ فرمائیں گے نہیں نہیں، یا اللہ کس جگہ پہ ہوگی؟ توجہ توجہ ایمان والے، اللہ فرماتے ہیں فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر۔ علماء جانتے ہیں مقعد مانے بیٹھک، مقعد مانے ڈیرہ داری، مقعد مانے مہمانوں کے بٹھانے کی جگہ۔ اللہ فرمائیں گے میں نے اپنے ڈیرہ داری میں، اپنے قرب میں، اپنے محل میں، اپنے اس ٹھکانے پر جو میں نے بنایا تیرے لیے، آج اسی مقام پہ تجھے بلا کر میں تجھے مہمانی بھی کھلاؤں گا اور تجھے قرآن بھی سنواؤں گا۔ اللہ قاری شفیق قرآن پڑھے گا، قاری عثمان قرآن پڑھے گا، مولانا صفی الدین قرآن پڑھیں گے، اللہ مولانا ابراہیم قرآن پڑھیں گے۔ ربا کون ہے جو قرآن پڑھے گا؟ اللہ فرمائیں گے نہیں نہیں، وہاں تو امتیوں سے قرآن سنتا تھا، قاریوں سے قرآن سنتا تھا، آج انبیاء کی محفل ہوگی اور نبی قرآن پڑھنے والے اور تو قرآن سننے والا۔ اللہ ہم سب کو نصیب کرے۔ توجہ کرنی ہے، اب تفسیر کے اندر نہیں جانا چاہتا کہ یہ پہنچے گا کس طرح اس مقام پہ، کبھی انشاءاللہ اللہ نے زندگی دی تو عرض کروں گا کہ یہ پہنچے گا کس طرح اس مقام پہ۔ اللہ کے دربار کے اندر پہنچ گیا، یہ چٹ آدمی، یہ ان پڑھ آدمی جس کو قرآن آتا نہیں مگر قرآن سے بھی محبت، قرآن والے سے بھی محبت کرتا ہے، توجہ سے قرآن سنتا ہے، قرآن والے کی خدمت بھی کرتا ہے اور اس کی عزت و احترام بھی کرتا ہے، قرآن کی عزت بھی، قرآن والے کی عزت بھی۔ یہاں ایک مسئلہ اور آگے کرنے لگا ہوں، مفتی ہے نا تھوڑا تھوڑا مسئلہ بھی لازمی۔ اب ایک کاغذ پر بسم اللہ لکھی ہوئی ہو اور وہاں سے کوئی بندہ گزر رہا ہو، کیا وہ ٹھوکر مار کے نکل جائے گا؟ جس کے دل میں ایمان ہے کیا وہ چپ کر کے گزر جائے گا؟ کیا کرے گا اس کو؟ اٹھا دے، بس اٹھائے گا، صاف کرے گا، اس کو چونے گا، سینے سے لگائے گا، کسی پاک جگہ پہ اپنے سے اوپر رکھے گا کہ جس کے دل میں 30 سپارے قرآن ہے۔ مولویوں جی تو بڑی مچوڑ ہوتی ہے، مولویوں چینج کر دیتے ہیں، مولوی نے یوں کر دو، مولوی نے یوں کر دو۔ جس کے دل و دماغ میں 30 سپارے قرآن ہے اس کی قدر کرو۔ اور یاد رکھنا
یہاں بھی مولویوں کے محتاج، وہاں بھی مولویوں کے محتاج ہیں۔ اتھامی تو پتر اتھامی، جب سارے مقام مل جائیں گے نا، سارے مقام، تو اللہ فرمائے گا ہاں بھی بتلاؤ کسی چیز کی کوئی ضرورت؟ اللہ کوئی نہیں۔ اللہ فرمائے گا پھر سوچو کچھ نہیں، او سوچو کچھ نہیں۔ اللہ فرمائے گا جا اپنے مولویوں کو بچ گیا، کرنا اتنا جان چھوڑ دیے کہ نہ یہ مولوی خراب ہے، حتیٰ کہ ایسے ایسے فتوے لگا دیے، ان مولویوں کی دین کا بیڑا غرق کر دیا۔ اگر دین کو انہوں نے تباہ کر دیا ہے تو نکاح دین میں نہیں ہے، نکاح شریعت میں نہیں ہے۔ کہ کون پڑھاتا ہے؟ پٹواری نمبردار کون پڑھاتا ہے؟ جنازہ دین میں نہیں ہے تو کون پڑھاتا ہے؟ تجھے مسلمان بھی مولوی کرے، تجھے حلالی بھی مولوی بنائے، تیرا جنازہ بھی مولوی پڑھائے، تیری مغفرت کی دعا بھی مولوی کرے، تو پھر بھی مولوی خراب یہ خرابی ہے نا کہ یہ مفت میں کر دیتا ہے، اس لیے اس کی قدر نہیں ہے۔ خیر برحال یہ کہنا تھا گفتگو جو بات نہ کر رہا تھا، توجہ ہے؟ یہ توجہ ہے؟ اللہ کے دربار میں پہنچ گئے، مہمانی ہو گئی، تفصیل کے اندر نہیں جانا چاہتا۔ آمنہ کے لال امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، رئیس الانبیاء، خاتم الانبیاء، دوما جہانہ دا سردار پیغمبر، دوما جہانہ دا دلہات دلہار پیغمبر، سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا اللہ رب العالمین فرمائیں گے او میرے محمد کی امت والے، تم نے قرآن کی قدر بھی کی، احترام بھی کیا، قرآن کو توجہ سے سنا بھی صحیح، اور قرآن والے کی قدر بھی کرتے رہے۔ آج میں تمہیں اتنا انعام دینے لگا ہوں، اتنا انعام دینے لگا ہوں جو تم نے کبھی سوچا بھی نہیں۔ اللہ میاں وہ کیا انعام ہے؟ رب فرمائے گے او میرا آدم پیغمبر جی یا اللہ، فرمایا ذرا قرآن پڑھیے نا، میرے محمد کی امت کو قرآن سنا، ذرا تصورات کی اندر آؤ کیسا منظر ہوگا جب آدم علیہ السلام قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں گے، اور اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ اب قرآن والے ہیں، قرآن کی قدر کرنے والے، قرآن نے جو عقیدہ دیا اسی عقیدے پر چلنے والے ہیں، صاحب قرآن کی قدر کرنے والے ہیں۔ انشاءاللہ ہمیں وہ مقام ملے گا جب قرآن سن رہے ہوں گے، مکمل تلاوت ہوگی، اللہ فرمائیں گے او میرے محمد کی امت والو جی اللہ، فرمایا ذرا بتلاؤ ایسی آواز تم نے کبھی سنی؟ جنتی عرض کریں گے اللہ کوئی نہیں، اللہ کوئی نہیں۔ اللہ فرمائیں گے میرا نوح پیغمبر جی اللہ، فرمایا اب ذرا آپ قرآن کی تلاوت کیجئے۔ سیدنا نوح علیہ السلام کو حکم ہوا، داؤد علیہ السلام کو، اور داؤد علیہ السلام کی ایسی آواز تھی، ایسی آواز تھی جب وہ زبور کی تلاوت کیا کرتے تھے اڑتے ہوئے پرندے بھی رک جایا کرتے تھے۔ اللہ نے آواز میں ایسی تاثیر رکھی تھی، داؤد علیہ السلام قرآن کی تلاوت کریں گے، اللہ فرمائیں گے او جنتیوں کیا تم نے ایسی آواز سنی؟ اللہ میاں نہیں سنی۔ چلتے چلتے آمنہ کے لال فرماتے ہیں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کرام 1,24,000 کم یا کم و پیش نبی انبیاء رسول قرآن کی تلاوت کریں گے، اور الحمدللہ ہم قرآن سنیں گے۔ اللہ فرمائیں گے بتلاؤ ایسی آواز سنی؟ اللہ نہیں۔ اللہ فرمائیں گے جبرائیل عرض کرے گا یا رب جلیل اب تیری باری ہے۔ وہاں دنیا میں تو میرے محمد کے پاس قرآن لے کر جاتا تھا اور قرآن میرے نبی کو سناتا تھا، آج میرے نبی کی امت بیٹھی ہوئی ہے، ذرا قرآن پڑھ کے سنانا۔ جبرائیل امین قرآن کی تلاوت کریں گے، فرشتوں کا سلسلہ چل پڑے گا، ختم ہو جائے گا۔ میرے اللہ رب العالمین کے پاس پیغمبر فرماتے ہیں اللہ پھر مجھے حکم کریں گے اور میرا محمد کریم جی اللہ، فرما اب آپ قرآن کی تلاوت کیجئے۔ تصورات کے اندر مسلمان بھائیو ذرا سوچنا تو صحیح نا، جب آمنہ کے لال قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں گے کیسے
رہے ہوں گے. دیکھو نا جب آمنہ کے لال دنیا کی اندر تشریف فرما تھے, قرآن کی تلاوت کرتے تھے, صحابہ سنتے تھے, اسی قرآن کی وجہ سے وجود کے ٹکڑے کروا دیے, پرواہ نہیں ہوئی. وجود چھلنی ہو گیا, پرواہ نہیں ہوئی. 360 جوڑ علیحدہ علیحدہ کروا لیے, پرواہ نہیں ہوئی. گھر چھوڑنا پڑا, چھوڑ دیا. کنبہ قبیلہ چھوڑنا پڑا, چھوڑ دیا. جائیداد چھوڑنی پڑی, چھوڑ دی. بیوی بچے چھوڑنے پڑے, چھوڑ دیے. خاوند چھوڑنا پڑا, چھوڑ دیا. رشتہ داریاں چھوڑنی پڑی, چھوڑ دی. سب کچھ قربان کر دیا قرآن کے لیے اور آمنہ کے لال کے لیے. سبحان اللہ. وہ کیسا منظر ہے, کیسا نظارہ ہے. صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول آپ کون سی تلاوت کرو گے, قرآن کی کون سی سورہ مبارکہ پڑھو گے, قرآن کی کون سی آیت پڑھو گے. آمنہ کے لال فرماتی ہیں میں سورۃ یاسین کی تلاوت کروں گا کیونکہ یہ پورے قرآن کا دل ہے. سبحان اللہ. آخر میں نقطہ دینے لگا ہوں, توجہ کرنی ہے, بڑا بہترین نقطہ, ایڈوانس میں سبحان اللہ چاہیے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. امام الانبیاء فرماتے ہیں جب میں سورۃ یاسین کی تلاوت مکمل کر لوں گا, خالق کائنات فرمائے گا او میرے محمد کی امت والا تمہارے لیے انعام ہی انعام ہے. تم نے قرآن سے بھی محبت کی, قرآن والوں سے بھی محبت کی, اب ایسے نہیں جانے دوں گا. اللہ میاں کیا اس سے بڑی جنت عطا کرے گا, یا اتنی حوریں دیے اور زیادہ بڑھا دے گا. ربا محلات بڑھا دے گا, غلمان بڑھا دے گا. ربا کیا حوریں بڑھا دے گا. اللہ کیا انعام ہے. توجہ ایمان والے, وہ انعام سنانے لگا ہوں. اگر ایمان منور ہو جائے سبحان اللہ میں بخل نہیں کرنا. آمنہ کے لال فرماتے رب فرمائے گے اور میرے محمد کی امت والا آج میں اللہ تمہیں قرآن سناتا ہوں. سبحان اللہ. توجہ آمنہ کے لال فرماتے ہیں اللہ سورۃ رحمان کی تلاوت کریں, اور یہ ایسی تاثیر بندے کو کھینچتی ہے. ایک بار اچھی سبحان اللہ کو میں چھوڑی. سبحان اللہ. اس طرح نہیں, اس طرح نہیں. سبحان اللہ. تاکہ اس مہینے میں ایک جملہ کرنے لگا ہوں. الحمدللہ مجھے یہ شرف حاصل ہے. 2017 میں حج کے لیے میں وہاں گیا, 1 مہینہ میں نے کلاس لی, پڑھا وہاں, اور امام کعبہ نے اپنے ہاتھوں سے مجھے سند دی ہے قرآن. سبحان اللہ. الحمدللہ تجوید کی سند امام کعبہ نے ابھی بھی میرے پاس موجود ہے, نیٹ پر بھی وہ چڑھی ہوئی ہے. تو قرآن سنانے لگا اس طرح سے سبحان اللہ کر دیجیے. سبحان اللہ. کی زبان ہے, جب خالق خود پڑھے گا اسی سبحان اللہ کو سبحان اللہ کا پھر دعا کرتے ہیں. فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. زندگی باقی, ملاقات باقی. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.